وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وقال تعالى في موضع آخر من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه ابن ماجہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم لوگ آج جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کریں گے اور سنیں گے وہ گزشتہ خطبے ہی کا تتمہ۔ گزشتہ خطبوں میں دہشت گردی اور اسلام یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس موضوع کے تحت کہ اسلام سے دہشت گردی کا ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں، جو میڈیا ہو یا دشمنان اسلام ہو، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ گویا کہ بہت محال چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں، متضاد یعنی الٹی چیز، ایک دوسرے کی جو الٹی ہوتی ہے، جیسے خوشبو ہے، بدبو، یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ روشنی اور تاریکی یہ دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ رات اور دن میں جو فرق ہے وہی انتر اور وہی فرق ہے دہشت گردی اور اسلام میں۔ اسلام پر جو چپکانے کی کوشش کی جا رہی ہے دشمنوں کی طرف سے، وہ چیزیں چپک نہیں رہی ہیں، اور وجہ جانتے ہیں کہ اس کے نام ہی کے ساتھ اس کا رد موجود ہے، اس کا جواب موجود ہے۔ اسلام کے معنی جانتے ہیں، امن کے ہیں، شانتی کے ہیں۔ جس کا نام جس دھرم کا، جس مذہب کا شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ شروع ہوتا ہو، اسی پر ایک الٹی چیز کو، بد امنی کو، دہشت گردی کو چپکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک محال چیز ہے۔ کیونکہ ہم نے گزشتہ خطبے میں بہت ساری باتیں کی تھیں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، آپ کی زندگی کے واقعات سے ان چیزوں کو واضح کیا گیا تھا کہ کس طرح سے ہمارا دین ہے اور کتنی اہمیت دیتا ہے انسانی جان کو۔ ایک آیت تو ابھی تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے بغیر اسلامی حد جن پہ قائم ہوتا ہے، کسی کو ناحق قتل کر دے یا زمین کے اندر فساد برپا کرے، ایسے آدمی پر اسلامی قانون کے تحت حد نافذ ہوگا تو اس کی جان حکومت لے گی، جو اسلامی حکومت ہوگی۔ اور جو قضات، جو جج فیصلہ دیں گے، اس کے مطابق ان کا جو ہے حشر ہوگا اور ان کا انجام ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص معصوم جانوں میں سے کسی ایک جان کو، قرآن کہتا ہے ایک جان کو، ایک نفس کو، ایک آدمی کو، معصوم کو اگر کسی نے مار دیا، تو جانتے ہو کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا گلا گھونٹ دیا، قتل کر دیا۔ یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا قرآن۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا حَيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک شخص کو زندگی بخشی، ایک انسان کو، ایک آدمی کو، اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ یہ ہمارا سبق ہے اور یہ ہمارا وصول اور یہ ہمارے اسلام کا منہج ہے۔ تو بھلا بتائیے اس کے ساتھ کوئی چال، کسی کی کوئی قید، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی دجل اسلام کے ساتھ چپک سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک بڑا پیغام دینے کی کوشش کیا ہے اللہ نے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر کرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ کے تقوی کا، اللہ کے ڈر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ دنیا بھر کے لوگ جو مکر اور دجل و فریب کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، قطعاً نہیں۔ وہ کہہ کر کے تھک جائیں گے، وہ جمع خرچی کرتے رہیں گے، ان کے حلق سوکھ جائیں گے، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ لیکن دو کام کرو، صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ بما یعملون محیط، جو وہ کرتے ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، جو مکر کرتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ دو کام کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم ان کاموں کو دو کاموں کو کرتے رہو، صبر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اور دنیا کے سارے لوگ، جو کفر ایک ملت ہے، الکفر ملت واحدہ، ایک ملت، وہ کسی بھی دھرم اور مذہب اس کے ماننے والے ہوں، لیکن وہ جب توحید کی بات آئے گی اور کلمہ شہادت کی بات آئے گی، یہی بات یہی بات تو ہے نقطہ جو دشمنی ہے، جہاں سے دشمنی شروع ہوتی ہے دنیا والوں کی اہل توحید کے ساتھ، یہی کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی کہا تھا تبھی وہیں سے تو دشمنی شروع ہوئی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بھائی دنیا کہاں صبر کر پاتی؟ ایک کمزور بچہ جو اسی مکے میں پلا بڑھا، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا پیدا ہونے سے پہلے، ماں بچپن میں ساتھ چھوڑ کے چلی گئی، دادا جو ہے ساتھ چھوڑ کے بچپن میں چلا جاتا ہے، قسم پرسی کے عالم میں، تنگ دستی کے عالم میں، اسی مکے میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، نہ کوئی زور ہے اس کے پاس، نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ سرداری ہے اس کے پاس۔ ہاں البتہ سچائی تھی، امانت داری تھی، قدر کی نگاہ سے مکہ کے عوام دیکھتے تھے، مکہ کے لوگ عزت کرتے تھے سچائی اور امانت داری کی بنیاد پہ۔ لیکن حکومتیں بنتی ہیں یا کسی دعوت کو جب آپ دیں گے، کسی طرف بلائیں گے، کسی تحریک کی طرف، کسی مشن کی طرف، تو اس کے لیے مضبوط آدمی ہونا چاہیے، ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ چاہیے۔ یہ مسکین لڑکا جو در یتیم تھا، ماں باپ دونوں میں سے ایک بھی نہیں، کمزور، لاوارث کہہ لیجئے، ایسا جب کہے گا کہ چھوڑ دو، سارے معبودوں کو چھوڑو، آؤ میری دعوت کی طرف، جو میں نیا پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کا، اس طرف آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوٹنے والے لوگ، دنگائی لوگ مکے کے،
ان کے معاش کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ لوٹ لیا کرتے تھے تجارت کے قافلوں کو، جو یمن سے شام جاتے، جو شام سے یمن آتے تھے، ایک ان کے معاش کا، مکہ والوں کے معاش کا ایک حصہ تھا، یہ زندگی کے گزر بسر کرنے کا ایک حصہ یہ بھی تھا، لٹیرے تھے۔ اسلام کی دعوت ان چیزوں سے روکتی تھی۔ اسلام کی دعوت جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک معبود برحق کی عبادت کرو، اور بھائی دیکھو یہ لوٹا ہوا مال یہ نہیں چلے گا، اگر پیٹ بھرنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ اس لیے بھی کہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، سارا جو ہمارا مشن ہے، جو لوٹ پاٹ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اجٹ قوم تھی، اس کمزور انسان کی دعوت پہ کیوں لبیک کہتے؟ سبوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں مانتے ہیں، طرح طرح ستایا، یہاں تک کہ حد کر دیا ستانے میں، مارنے میں، تکلیفیں دینے میں۔ اور ہم تمام لوگ جانتے ہیں، ہمارے یہ بچے جو چمن اسلام اور دینیات پڑھتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے، اپنا گھر چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا تھا، مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا تھا، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کیا مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ دہشت گردی تھی، دہشت گردی یہ تھی مشرکین کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے، اتنا ڈرایا گیا اسی سرزمین پہ کہ انہیں اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا۔ یہ دہشت گردی تھی۔ دہشت گردی بدر کے میدان میں تھی کہ وہ ٹریٹری بدر کی جو مدینے سے قریب ہے، وہاں تک یہ چڑھ کر کے 1000 کی فوج مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے بدر میں پہنچ جاتی ہے، ابو جہل کی سرکردگی میں۔ یہ دہشت گردی تھی۔ مسلمان لڑنے کے لیے نہیں تیار تھے، مشورہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ سے۔ 313 1000 ٹوٹی ہوئی تلواریں ادھر، لنگڑے گھوڑے، بغیر ساز و سامان کے لوگ کیسے لڑیں گے؟ لیکن لڑنے والے، دہشت پھیلانے والے لوگ مکے سے بدر پہنچے تھے، وہ بدر جو مدینے سے قریب ہے۔ یہ دہشت گردی تھی۔ اور حد تو تب ہو گئی غزوہ احد میں کہ جب مدینے پہنچ گئے، مدینے کو گھیر لیا، مدینے کے دروازے پہ آ گئے۔ کون تھے وہ لوگ؟ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ مکے کے مشرکین تھے۔ یہ دہشت گردی ہوتی ہے جب ہمارے گھر کو گھیر لیا، مسلمانوں نے ڈیفنس کیا، دفاع کے لیے لڑائی کی۔ اور اس سے زیادہ غزوہ احزاب میں دیکھ لیجئے، عرب کی ساری طاقتیں، وہ مکے کے قریش ہوں، مکے کے مشرکین ہوں، آس پاس کے لوگ ہوں، قبیلے، اور جو مدینے میں بچے تھے یہودی، جن سے عہد و پیمان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں انہی مشرکین کا۔ غضب کی دہشت گردی تھی یہ، اس کو ارہاب کہا جاتا ہے۔ مدینے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اتنی تعداد لڑنے والوں کی کہ اس کی 1/3 پورے مسلمانوں کی آبادی ہی نہیں ہے، ان کا تیسرا حصہ بھی نہیں، جس میں بچے، بوڑھے اور عورتیں سب اسی میں ہیں۔ تب مسلمانوں نے مجبور ہو کر کے اپنا دفاع کیا۔ مسلمانوں نے کبھی ارہاب کے لیے، ڈرانے کے لیے کسی کو کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ایسے مواقع ملے ہیں، ایسے مواقع ملے ہیں کہ اگر اسلام کی تعلیمات میں اگر یہ چیز ہوتی تو بیٹھے بٹھائے لوگوں سے انتقام لینے کا موقع مل رہا ہے،
آپ یاد کیجئے طائف کو، طائف کے واقعے کو یاد کریں، تھوڑا بہت سیرت پڑھتے رہیں، بچے ہمارے یہ جانتے پڑھنے لکھنے والے کہ جب طائف میں اسلام کی دعوت پیش کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ غشی طاری ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، خون جوتے میں جم گئے بہہ کر کے۔ فرشتہ وہاں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی اجازت چاہیے، اگر آپ اجازت دیں تو ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کا خون بہایا ہے، انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، آپ نے منع کیا، کہا کہ نہیں چھوڑ دو۔ اور کیوں کہتے ختم کرنے کی بات؟ جب ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے، امن کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، تو کہتا ہے کہ یہ ہماری بات کو، ہماری دعوت کو اگر نہیں سمجھتے ہیں تو نہ سمجھیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسل ہماری دعوت کو سمجھے گی اور اسلام قبول کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع، فری میں کچھ محنت بھی نہیں کرنا تھا، فرشتے انتقام لینے کے لیے آئے تھے، بھلا کچھ کرنا تھا، کچھ جد و جہد کرنی تھی آپ کو، نہیں، صرف سر ہلا دینا تھا، اجازت دے دینی تھی اور بستی تہس نہس ہو جاتی، لیکن نہیں، کہا کہ نہیں، اگر یہ نہیں سمجھتے نہ سمجھیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اکراہ دین میں ہے ہی نہیں، جبرن کوئی کام کرایا جائے کہ کلمہ پڑھ لو، یہ ہے ہی نہیں، نہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جبرن جس کو بنایا جائے، کیونکہ آپ بنیادی تعلیمات جو جانتے ہیں، بنیادی تعلیمات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو ڈر سے آپ نے کہہ دی کلمہ پڑھا دیا تو یہ کیا ہوگا؟ اقرار باللسان ہوگا۔ ایمان کی تعریف جب کیا جاتا علماء کرتے ہیں تو کہتے ہیں الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ زبان سے اقرار کرنا کلمہ شہادت کا اور دل سے تصدیق کرنا۔ تو اقرار تو آپ کروا لوگے زبان سے، لیکن تصدیق اگر دل سے کہاں کرے گا؟ وہ مجبور شخص جس سے آپ کلمہ پڑھواؤ گے تو دل سے تو تصدیق نہیں کرے گا، تو یہ مسلمان ہوا نہیں۔ تو یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کہ جبرن آپ جو ہے کسی کو اسلام کا چھلا پہنا دو، نہیں ہوگا، زبان سے کہلوا دو۔ جو لوگ یہیں ان کا دعویٰ ڈھہ جاتا ہے، پوری عمارت ان کی ڈھہ جاتی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، نہیں، اسلام اپنی آفاقی تعلیمات کی بنیاد پر، اپنے امن کی بنیاد پر، اپنی شانتی کی بنیاد پر، اپنے اخلاق کے بنیاد پر اسلام دنیا میں پھیلا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے میں نے بدر کا ذکر کیا، 70 لوگ مکے کے وہاں قیدی بنائے گئے تھے۔ اگر یہ کنسپٹ اسلام میں ہوتا تو وہیں جو ہے ان کو مدینے میں لے جایا گیا تھا، وہیں اسلام قبول کرا لیا جاتا، لیکن نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑا گیا، اور وہ جب مکے میں گئے اس کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ 70 تو مار دیے گئے تھے، جو مقابلے میں جنگ کے میدان میں لڑتے ہوئے مارے گئے تھے کفار، وہ تو 70 تھے، لیکن 70 کو قید کر لیا گیا تھا بدر کے میدان میں، اور انہیں چھوڑ دیا گیا پھر فدیہ لے کے۔ وہ جب مکے میں گئے تو انہوں نے جا کر کے وہاں پر جو بیان کیا اس سے اسلام کو فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہی محبت سے، پیار سے مسلمانوں نے ہمیں رکھا تھا، اگر دہشت گردی اسلام کی تعلیمات میں ہوتی تو جو چڑھ کر کے مدینہ کے قریب تک آئے تھے لڑنے کے لیے مکے سے،
انہیں تہہ تیغ نہیں کیا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا۔ لڑنے والے تھے، آئے تھے، لیکن نہیں، اسلام کا تعلق دور دور تک ارہاب اور دہشت گردی سے نہیں ہے۔ انہیں فدیہ لے کے آزاد کیا گیا، اور آزاد ہونے کے بعد مکے میں جا کے اپنے قبیلے میں اپنے لوگوں سے جو بیان کیا، کہا کہ اتنی ہمدردی، اتنی محبت سے رکھا، اتنا خیال رکھا کہ ماں جیسے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، مدینے کے مسلمانوں نے اس طرح کا ہمارا خیال کیا، کوئی تکلیف نہیں آنے دیا۔ یہ ہمارا اخلاق تھا، اس اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھیلا تھا۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ ایک واقعہ میں نے بتلایا کہ طائف میں بیٹھے بٹھائے ان دشمنوں کو سزا مل رہی تھی، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور فرشتے لے رہے تھے۔ اور دوسرا موقع کب آیا؟ تاریخ کے بعض واقع جو ہے آپ کتابوں میں پڑھیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ، جو حج کے دوران مدینے والے آتے تھے یا پورے عرب سے جو آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اپنے نئے اس مشن اور دین کی ترویج و اشاعت کرتے تھے، اور مکے والے، قریش والے گھوم گھوم کے کہتے تھے یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات مت سنو، ارے ایسا جادو کرتا ہے کہ گھر توڑ دیتا ہے، دلوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اس سے دور رہو، کان میں روئی ٹھوس لو، سنو ہی نہیں اس کی بات۔ تو وہ لوگ پورے حج کے موسم میں یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، اللہ کے نبی اپنے پروردگار کی دعوت کو اور کلمہ شہادت کو پیش کرتے تھے اور سمجھاتے تھے لوگوں کو، اسی میں مدینے کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، راہ راست پہ آتے ہیں، اور 12-13 لوگ اس طرح کی تعداد پہلے عقبہ اولا میں جو پہلی گھاٹی کی میٹنگ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والوں کی رات میں، وہ سن 12 ہجری میں وہ بات ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرتے ہیں مدینے والے، اور پھر لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے سال جب آتے ہیں تو تقریباً 75 سے زیادہ تعداد ہو جاتی ہے مسلمانوں کی، جو مدینے سے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے، پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے پھر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور نئے لوگ ہمارے پاس ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، کہا کہ ٹھیک ہے، اسی گھاٹی میں جہاں پچھلے سال ملے تھے وہیں ملاقات ہوگی، رات کے سناٹے میں وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ پھر 75 سے زیادہ سیرت کی کتابوں میں ہے لوگ تھے عقبہ اولا ثانیہ میں، جو دوسری بیعت ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے والوں سے۔ جب بیعت ختم ہوتی ہے، آپ کے چچا عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کے ساتھ گئے تھے اس میٹنگ میں، اور ان لوگوں سے کہا کہ بھائی جیسے تم اپنے بچے اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، اگر اس طرح کی حفاظت میرے بھتیجے کی کر سکو، گرچہ یہ نیا دین لے کے یا نیا مشن لوگ ستاتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن یہ عزت اور وقار کی نگاہ سے مکہ میں دیکھا جاتا تھا، بڑی عزت تھی اس کی، اور اس کا خاندان بھی پیچھے اس کے کھڑا تھا۔ لیکن اگر اب تم لوگ کہتے ہو کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ پر جان نچھاور کریں گے، آپ مدینہ چلیے، کب تک اس عذاب میں آپ رہیں گے؟ تو اگر وعدہ کرو کہ کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچے گا، اپنے بچوں عورتوں کی جس طرح سے حفاظت کرتے ہو ویسے کرو، تب تو ٹھیک ہے، یہ جائیں گے، ہجرت کریں گے، ورنہ نہ کر سکو تو جواب دے دو۔ آپ کے چچا تھے، گرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ جب بیعت ہو جاتی ہے، دوسری بیعت، تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ کی خوشی ہماری خوشی اور آپ کا غم ہمارا غم۔ اب جن لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی ہیں مسلمانوں کو، اور اس مکے کی زمین کو تنگ کر دیا آپ کے لیے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے، اجازت دے دیجئے اے اللہ کے نبی، ہمیں رات کا اندھیرا ہے، ہم لوگ اجنبی ہیں قریش کے لیے، مکہ والوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، وہ بھی اسی میدان میں ہیں، حج کے میدان میں سوئے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں، رات کا عالم ہے، گردنیں کاٹیں گے،
اور بدلہ لے لیں گے آپ کے اوپر ہوئے ظلم کا، اور پہچان بھی نہیں پائیں گے، رات کے اندھیرے میں پھر ہو جائیں گے، مدینہ لوٹ جائیں گے ہم لوگ۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو، مکے والوں کو پہچانتے ہیں وہ لوگ، ہم ان کے لیے اجنبی ہیں، مدینے سے آئے ہیں، اچھا موقع ہے، اجازت دے دیجئے۔ آپ کو انہوں نے ستایا، آپ کا خون بہایا ہے، اس لیے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز سے روکا، کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو کہتا ہے، یہ تو انسان ہے، نہیں اجازت دیا۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اور وہ جو رحمت للعالمین ہو، جس کی کتاب رحمت ہو، جس کا دین رحمت ہو، وہ بھلا اس طرح کیسے اجازت دیتا؟ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بس چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور انتقام لینے کو سوچا، لیکن اللہ کے نبی نے وہی منع کر دیا، کہا موقع ہو نہ ہو، کسی صورت میں اسلام خون بہانے کو جائز قرار نہیں دیتا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر کے تیسرا موقع جو آیا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کان کھول کر کے سنو، وہ موقع تھا اسی سرزمین پر، مکے کی سرزمین پہ جو تنگ کر دی گئی تھی، جہاں سے کھدیڑا گیا تھا، اور مکے کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے، گھوم گھوم کر کے مکے کی آبادی اور اس کے پہاڑ، اس کی پہاڑوں کو دیکھتے تھے، گھاٹیوں کو، اور کہتے تھے کہ اے مکہ، میں بے حد محبت کرتا ہوں تم سے، میں تمہیں نہیں چھوڑتا، مگر میں کیا کروں، تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر کے الوداع کہتے ہیں مکے کو، اتنی محبت تھی، اور ہوگی کیوں نہیں، جو جہاں پیدا ہوا وہاں سے محبت تو ہوتی ہے، وہاں کی مٹی سے۔ یہ عالم کیا تھا جن لوگوں نے، جن مجرموں نے، وہ مکے میں تھے، اور ہجرت کرنے کے بعد صرف 8 سال گزرے تھے، مدینہ چھوڑ کر کے گئے تھے، اور اس 8 سال میں بھی چین سے نہیں رہنے دیے تھے۔ میں نے کہا نہیں کہ کبھی بدر لڑ رہے تھے جا کر کے لوگ مکے والے، کبھی احد یعنی مدینے کے دروازے پہ پہنچ گئے وجود ختم کرنے کے لیے، چلے گئے یہاں سے مدینے، تب بھی چین سے نہیں رہنے دیتے تھے، وہاں بھی دھمک پڑتے تھے۔ احزاب ہوا، غزوہ احزاب، پوری جماعتیں، حزب کے معنی جماعت، احزاب جمع، جتنی کفر کی طاقتیں تھیں، جماعتیں تھیں، سب اکٹھا ہو گئی تھیں، اسی لیے اسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ کہاں چین سے رہنے دیا تھا، نہ مکے میں نہ مدینے میں۔ اس کے بعد 8 سالوں کے بعد ہجرت کے جب پہنچتے ہیں، 10,000 کی لشکر جرار لے کر کے رحمت للعالمین فاتح مکہ ہوتے ہیں، مکے کو فتح کر لیا۔ اور سنیے، کسی کو ڈھونڈنا نہیں تھا کہ کوئی غائب ہو جاتا، اسی سرزمین پہ پیدا ہوئے تھے، پلے بڑے تھے، ایک ایک کو جانتے تھے، ایک ایک مجرم کو جانتے تھے، ایک ایک ستانے والے کو جانتے تھے، ایک ایک ظالم کو جانتے تھے، اس کے دروازے، اس کے گھر کو جانتے تھے، کہاں سے کس کو گھسیٹ کے لانا ہے، آپ کو صرف اجازت دینی تھی، اور سارے مجرمین آپ کے پاؤں پر ہوتے، چھپ نہیں سکتا تھا کوئی، وہیں کے باشندے تھے، سب کو جانتے تھے، بائی نام بائی فیس، چہرے سے بھی، نام سے بھی، اور جگہ سے بھی، گھر کہاں ہے، رہتے کہاں ہے، کتنا آسان تھا۔ سب کو اکٹھا ہوتے ہیں، خوف میں ہے، دہشت میں ہے، شرمندگی بھی ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں مشرکین کی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ ایک کھڑا ہوتا ہے، ارے آپ سے خیر کی توقع ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ دوسرا کھڑا ہوتا، تیسرا، سب یہی گردانتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ سے خیر کی امید ہے، آپ اس خاندان کے ہیں، آپ کے یہ ہیں، آپ کے
دنیا بھر کی چیزیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں طاقت میں ہوتے ہوئے جو معافی دی وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ دشمنان اسلام بھی جانتے ہیں کہ یہ رحمت کا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، اپنا گھر بند جو کر لے دروازہ وہ بھی اس کے لیے بھی معافی ہے، حرم میں جو آ جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، اور سب سے بڑا دشمن اسلام کا ابو سفیان کے گھر میں بھی جو چلا جائے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ یہ عام معافی تھی۔ انسانیت نے اتنی بڑی معافی کبھی دیکھی نہیں تھی کہ وہی مجرم، وہی مارنے والے جن کی وجہ سے آنکھ میں آنسو بھر کر کے رات کے اندھیرے میں اپنا گھر اپنا شہر چھوڑ کر کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہماری تعلیم ہے اسلام کی، یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے، یہ ہمارے قرآن نے سکھایا ہے، ہماری حدیثوں نے سکھایا ہے۔ اپنے سیرت کا خزانہ ڈھونڈو اور پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کتنے موقع آئے آپ کی زندگی میں کہ بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ تو کبھی لیا ہی نہیں۔ خون بہانا اسلام میں اسلام سکھایا نہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے معصوم ایک انسان کا قتل کیا، یاد رکھو پوری دنیا کا قتل گویا کہ کیا، جس نے ایک کو بچایا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ یہ ہمارا پیغام ہے، اس پیغام کو لے کر کے ہم اٹھیں، اور وہ دشمنان اسلام جو الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے ہیں ان کے منہ پہ تماچا ہوگا۔ یہ اسی طرح سے ہوگا کہ چاند اور سورج پہ کوئی اگر مٹی پھینکے تو اس کے چہرے پر وہ گرد و غبار پڑے گا، اسلام پر نہیں چپک سکتا۔ ہاں البتہ اسلام نے جو دوسری آیت میں درس دیا، ہمیں سکھایا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کا مکر، ان کا دجل، ان کا یہ جھوٹ جو کروڑوں اربوں ڈالروں کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، تمہیں کچھ نہیں نقصان پہنچائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو وہ چال چلتے ہیں نا، جتنی وہ فنڈنگ کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے، اللہ سب جانتا ہے، کچھ نہیں نقصان ہوگا۔ دو کام کرو، صبر کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ چیزیں ہاتھ سے چھوٹ گئی ہیں، اس لیے جو چاہتا ہم کو کچھ بھی کہہ کر کے جو پکارتا ہے اور وہ چسپا بھی کر دیتا ہماری پیٹھ پر، وہ ٹھپا لگ بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، نہ صبر رہا نہ تقوی۔ یہ یاد رکھو کہ آپ ان تعلیمات کو عمل کرو اور یہ جان لو کہ کسی کے مٹانے سے اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں پھیلنے کے لیے اور تا قیامت رہنے والا دین ہے، یہ مٹنے والا دین نہیں، یہ دماغ سے نکال دو۔ کسی چیز پر برانگیختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، ذہنی توازن خراب کر لو اور الٹا پلٹا کام کر لو۔ یہ مت سوچنا، صبر کے ساتھ آپ کام کرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسلام مٹے گا نہیں۔ مٹنا ہوتا تو مکے کے لوگ مٹا دیتے، کتنا ظلم کیا تھا، پتھروں پہ لٹایا، کوئلے پہ لٹایا، کیا کیا نہیں کیا، مارا پیٹا، مدینے تک دھمک آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ غزوہ احزاب میں ختم کر دیں گے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ جتنا کہ دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ یہ اسلام کی فطرت ہے۔ یہ ذہن میں مت لانا کہ کچھ پریشانیاں آ رہی ہیں، کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں تو آپ اپنا ذہنی توازن خراب کر دو، نہیں، اپنے دین کو پڑھو اور اس کی تعلیمات کو سمجھو۔ اسلام مٹنا ہوتا تو مکے میں مٹ جاتا، اسلام مٹنا ہوتا تو تاتاریوں کے ظلم و ستم سے مٹ جاتا۔ جب سقوط بغداد ہوا تھا، سقوط بغداد میں بغداد کی اینٹ سے اینٹ جو ہے لڑا دی گئی تھی،
اور خون بہایا گیا تھا، پانی دریا کا سرخ ہو گیا تھا، وہ علمی خزانے جو ثقافت کا مرکز بغداد جانا جاتا تھا اسے جلا کر کے ندیوں میں پھینک دیا گیا تھا، دریا میں۔ ایک طرف کالا پانی، ایک طرف سرخ پانی بہہ رہا ہے۔ نہیں مٹا اسلام۔ اسلام مٹنا ہوتا تو صلیبیوں کی جنگ سے جب عیسائی لڑ رہے تھے، آپ کا سقوط قسطنطنیہ ہوا تھا، اس وقت مٹ گیا ہوتا۔ نہیں مٹنے والا اسلام۔ یہ ذہن میں بات مت رکھیں، خالی یہ رکھیں کہ اسلام ہمیں کرنے کو کیا کہتا ہے۔ اور شاید ہمارے نوجوان جو بھٹکتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں، کچھ بھی برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے، وہ الٹا پلٹا کام کرتے ہیں، اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ورنہ اسلام سے دہشت گردی چپک ہی نہیں سکتی، کسی صورت میں نہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح دین کی